کبھی کبھی تاریخ کے اوراق میں ایسے واقعات رقم ہو جاتے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں رہتے بلکہ ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، دلوں کو لرزا دیتی ہیں اور عقل کو سجدے میں گرا دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں زمین آسمان سے ہم کلام ہوتی ہے اور اللہ کے مقرب بندوں کے ہاتھوں سے قدرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک بوڑھی عورت کی دل دہلا دینے والی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ عورت کوئی عام عورت نہ تھی، وہ 90 سالہ ماں تھی جس کی کمر جھک چکی تھی، آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، مگر دل کا زخم آج بھی تازہ تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی، کبھی دریا کو دیکھتی اور کبھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فریاد کرتی۔ حضرت غوث اعظم کے ایک مرید نے ادب سے عرض کیا، حضور، یہ مظلوم ماں 12 برس سے یہاں آتی ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا جسے اس نے بڑی منتوں سے پالا، شادی کے بعد دلہن کو کشتی کے ذریعے دریا پار کرا رہا تھا کہ اچانک کشتی الٹ گئی، دولہا دلہن اور پوری بارات دریا میں ڈوب گئی۔ 12 سال گزر گئے مگر ماں کا دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ یہ روز یہاں آتی ہے، بارات کو نہ پا کر رو دھو کر لوٹ جاتی ہے۔ یہ سن کر غوث اعظم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک ماں کا دکھ، ایک مظلوم کا درد اللہ کے ولی سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے، لب خاموش تھے مگر دل کی دعا عرش کو ہلا رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، کوئی کشتی ظاہر نہ ہوئی، کوئی سوار دکھائی نہ دیا، دریا ویسا ہی خاموش رہا۔ حضرت غوث اعظم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور عرض کی، اے میرے مالک و مولا، اس تاخیر کی کیا حکمت ہے؟ میری یہ دعا تیری مشیت کے خلاف تو نہیں؟ فوراً غیبی آواز آئی، اے میرے بندے عبدالقادر، یہ تاخیر تقدیر کے خلاف نہیں، ہم اگر چاہتے تو کن کہہ کر لمحوں میں سب کچھ کر دیتے، مگر ہماری ہر قدرت کے پیچھے حکمت ہے۔ 12 سال گزر چکے ہیں، کشتی باقی نہیں رہی، جسم مٹی میں مل چکے ہیں، دریا کے جانور گوشت کھا چکے ہیں، مگر ہم نے ریزہ ریزہ کو جمع کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ دریا کی سطح میں ایک حرکت ہوئی۔ اچانک وہی کشتی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ دلہا دلہن اور تمام باراتیوں سمیت حضرت غوث اعظم کے سامنے نمودار ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں کشتی کنارے آ لگی، سب لوگ زندہ، تندرست، حیران اور خوشی سے لبریز تھے، جیسے ان پر وقت کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ بوڑھی ماں کی چیخ خاموشی میں بدل گئی، آنکھوں کے آنسو شکر میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے زمین پر گر کر سجدہ کیا اور حضرت غوث اعظم کے قدموں سے لپٹ گئی۔ تمام باراتیوں نے حضرت غوث اعظم سے دعائیں لیں اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ کرامات ایسی تھی کہ بے شمار غیر مسلم یہ منظر اور واقعہ سن کر حضرت غوث اعظم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ کرامات اتنی تواتر سے بیان کی گئی کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برِ صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے درجات بلند فرمائے، ہمیں اولیاء کرام کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ نگہبان۔